پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار آپ لوگ فیس بک، ٹویٹر مطلب کہ ایکس جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر یا پھر بہت ساری یوٹیوب ویڈیوز کے تھرو بھی لگاتار یہ خبر سن رہے ہوں گے کہ سعودی عربیہ کے جو کراؤن پرنس ہیں مطلب کہ محمد بن سلمان، انہوں نے افریقہ کے ایک دیش برکینا فاسو کو لگ بھگ 200 کے قریب مسجدیں بنانے کا آفر دیا تھا۔ آفر یہ تھا کہ سعودی عربیہ اپنے بے انتہا پیسے کے ذریعے سے غریب افریقی دیش برکینا فاسو کے اندر بڑی ہی خوبصورت اور عالیشان 200 کے قریب مسجدوں کو تعمیر کروائے گا۔ مگر جب یہ آفر برکینا فاسو کے لیڈر جو کہ ان کے پریزیڈنٹ ہیں ابراہیم تراورے، جو پچھلے کچھ وقت سے دنیا بھر میں کچھ زیادہ ہی مشہور ہوئے ہیں، ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے فوراً اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب زیادہ تر پوسٹ اور ویڈیوز پر نظر ڈالی جائے تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم تراورے نے جب یہ آفر ریجیکٹ کیا تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کیونکہ جہاں تک معاملہ 200 کے قریب عالی شان خوبصورت مسجدوں کو بنانے کا ہے تو وہ ابھی کے لیے ہمارے پاس کافی ہیں، مطلب جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنی آلریڈی ہیں۔ ہمارے لوگوں کو جو چیز ابھی چاہیے ہے وہ ہے اچھی ایجوکیشن، اچھی ہیلتھ فیسلٹیز یا پھر روزگار وغیرہ، تو بہتر ہوگا کہ آپ ہمارے یہاں پر اچھے اسکولز اور ہاسپٹلس بنوائیں یا پھر فیکٹریز وغیرہ اسٹیبلش کریں کہ جس سے ہمارے لوگوں کو روزگار مل سکے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کچھ دوسری سوشل میڈیا پوسٹ یا پھر یوٹیوب ویڈیوز کے اندر جو ابراہیم تراورے نے یہ آفر ریجیکٹ کیا ہے، اس کے پیچھے دوسرا ریزن بتایا جا رہا ہے، اور وہ دوسرا ریزن یہ ہے کہ ابراہیم تراورے نے یہ ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر یا پھر یہ فیکٹریز وغیرہ والی بات نہیں بولی ہے، بلکہ ابراہیم تراورے نے ایک تنزیہ طور پر یہ کہا ہے کہ آپ فلسطین کی مدد کریں کیونکہ آپ کے پیسے کی فلسطینیوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ اب آگے بڑھ کر مدعے کی بات کریں اس سے پہلے ہمارے لیے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ سعودی عربیہ جیسے کسی بھی دیش کی طرف سے آج کی ڈیٹ میں اگر برکینا فاسو کے لیے اس طرح کا کوئی آفر آئے گا تو یہ آبویس بات ہے کہ 99% وہ آفر جو برکینا فاسو کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے ریجیکٹ کیا ہی جائے گا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی جو موجودہ رجیم ہے، جو موجودہ گورنمنٹ ہے، وہ سبھی جانتے ہیں کہ اتنی زیادہ اسلامک تو ہے نہیں کہ عالی شان 200 مسجدوں کو بالکل یوں ہی دے دے، بلکہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کے بدلے میں بھی برکینا فاسو سے کچھ نہ کچھ تو ضرور چاہے گی، اور بدلے میں اس کو کیا مل سکتا ہے تو یا تو برکینا فاسو کی زمین کے نیچے دفن بہت سارا گولڈ یا پھر برکینا فاسو کی باقی چیزوں پر اپنا انفلوئنس۔ دوسری طرف برکینا فاسو کے اوپر نظر ڈالی جائے تو اس کے جو موجودہ لیڈر ہیں ابراہیم تراورے، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے، ان کی جو سوچ ہے وہ پوری طریقے سے اینٹی ویسٹ ہے، مطلب ان کے جو کام کرنے کا طریقہ ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برکینا فاسو کو لے کر ان کی زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ مقصد ہی یہی ہے کہ وہ برکینا فاسو یا افریقہ کے آس پاس کے تمام علاقوں سے ویسٹ کی وہاں پر جتنی بھی فوجیں ہیں یا باقی کسی اور طریقے سے بھی ان کا انفلوئنس ہے اس کو پوری طریقے سے ختم کر ڈالیں۔ اور سعودی عربیہ کہ جو خود تو ویسٹ میں نہیں ہے، نہ ہی ایک ویسٹرن دیش ہے بلکہ مسلم ہی دیش ہے، لیکن وہ کتنا بڑا پرو یو ایس اے ہے یا پرو ویسٹ ہے یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اب ہم لوگوں کو سعودی عربیہ اور برکینا فاسو کے بارے میں تو یہ بیسک چیز سمجھ میں آ چکی ہے، مگر یہ جتنی بھی پوسٹ وغیرہ کی جا رہی ہیں یا جہاں تک معاملہ رہا اس دعوے کا، تو اس کیس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ لوگ پوسٹ تو خوب کر رہے ہیں، بہت سارے یوٹیوبرز بھی ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ اس پر ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، مگر اگر آپ لوگ زیادہ نہیں بلکہ اگر تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے اور اس کی چھان بین کرنا اسٹارٹ ہی کریں گے تو اسٹارٹنگ میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہ تو ابراہیم تراورے نے کسی ایسے آفر کو ریجیکٹ کیا ہے اور نہ ہی سعودی عربیہ کی طرف سے کوئی ایسا آفر کیا بھی گیا ہے۔ مطلب اس پوری سٹوری یا اس پوری خبر کا کوئی ایک پہلو یا کوئی ایک حصہ ہی غلط نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کی پوری سٹوری ہی غلط ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہماری ویڈیوز کے کامنٹس باکس کے اندر بھی بہت سارے لوگ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اس ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے، اسی لیے جب ہم لوگوں نے اس پر چھان بین کرنی شروع کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ خبر کسی مین اسٹریم میڈیا کی طرف سے اسٹارٹ نہیں کی گئی تھی، بلکہ اس کی شروعات ہی سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ان ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں ان کے دوارا کی گئی تھی۔ مثال کے طور پر یہ نیوز سینٹرل ٹی وی ہے کہ جو افریقہ کا ایک ریپیوٹیڈ میڈیا آؤٹ لیٹ ہے اور خاص طور سے فیکٹ چیکنگ کے لیے جانا جاتا ہے، اس نے بھی جب سوشل میڈیا کے اوپر بڑے لیول پر اس طرح کے دعوے اور اس طرح کی سٹوریز دیکھیں تو پھر اس کا فیکٹ چیک کیا اور بعد میں اپنی چھان بین کے بعد اس پورے معاملے کو غلط قرار دیا۔ اس میڈیا آؤٹ لیٹ کے مطابق نہ تو برکینا فاسو کے کسی مین اسٹریم میڈیا نے کبھی اس چیز کو کور کیا، نہ ہی گورنمنٹ کے جو آفیشیل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر کبھی اس چیز کا کوئی ذکر ملا، اور نہ ہی جو فارن پالیسی ڈپارٹمنٹ ہے برکینا فاسو کا اس کی طرف سے ایسا کوئی سگنل دیا گیا یا ایسی کسی چیز کو مینشن کیا گیا ہے۔
ہے۔ باقی دوستو اس میڈیا آؤٹلیٹ یا پھر اس کا جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آرٹیکل ہے اس کا اسکرین شاٹ تو ہم نے لگا ہی دیا ہے، ساتھ ہی ڈسکرپشن میں لنک بھی ڈال دیں گے تاکہ آپ اس پورے میٹر کو ڈیٹیل میں پڑھ سکیں کہ آخر ان لوگوں نے کس طریقے سے جانچ پڑتال کی اور کیسے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ یہ سٹوری پوری طریقے سے غلط ہے۔ ساتھ ہی اس لمبے چوڑے آرٹیکل میں ان لوگوں نے یہ بھی ایکسپلین کیا ہے کہ آخر یہ خبر یا پھر یہ پوری سٹوری اڑی ہی کیوں تھی۔ باقی دوستو اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور اپڈیٹڈ ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔